آپ کو لے چلتے ہیں اس وقت لاہور، جہاں پر وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اس خطے میں جو ایک دوسرے کے اوپر اسٹریٹجک انحصار ہے وہ بڑھ گیا تھا، اور اب جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں ان میں پھر تاریخی طور کے اوپر چین نے ہمیشہ پاکستان کے جو ہے وہ دائیں کندھے سے کندھا ملا کے چین جو ہے وہ کھڑا ہوا۔ اس لیے ہمارا چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اسی لیے پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ ہے اس کو بھی بہت اہمیت ملی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو دورہ ہے اس خطے کے لیے نئے دروازے جو ہے وہ کھول رہا ہے۔ پہلے ہم نے ایک کوریڈور بنایا، ایک سی پیک کی ایک کوریڈور بنایا، اور اب اس کوریڈور کے اوپر دروازے کھل رہے ہیں۔ یہ دروازے کیا ہیں؟ یہ دروازے ہیں ایگریکلچر کے لیے، زراعت کے لیے، یہ دروازے ہیں نئی جو ہمارے ہاں نوکریاں پیدا ہوں گی، نئے انڈسٹریل زونز بنیں گے ان کے لیے، اور پھر ایک بہت ہی تاریخی معاہدہ جو سائن ہوا ہے جس کے بعد پاکستان اور چین کی جو تجارت ہے آپس میں وہ ڈالر کے بجائے یوان میں ہوگی، جو چائنا کی کرنسی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کی تقریباً آپس میں جو ٹریڈ ہے وہ $15 بلین کی ہے۔ جب $15 بلین کی ٹریڈ جو آپ ڈالر میں آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو ڈالر کا ایک جو ہمارا ذخیرہ ہے یا ڈالر کی جو ہمارا ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، اس کے اوپر دباؤ آتا تھا۔ لیکن اب پاکستان اور چین چونکہ آپس کی جو تجارت کا بڑا حصہ ہے وہ یوان میں کریں گے، چائنا کی کرنسی میں کریں گے، تو ہمارا ڈالر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس کی جو کوریج ہے وہ اب زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہ ایک عملی طور کے اوپر جو سپورٹ ہے، ہمارا جو کرنسی کے لیے جو سپورٹ کی بات چل رہی ہے، یہ بھی اس کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو چائنا کا ایک جو اکنامک پیکج ہے وہ واپسی کے اوپر آ کر کے آپ کو تفصیل سے جو اسد عمر صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ تعلقات تو ہمیشہ سے ہی بہت اہمیت کے حامل ہیں اور بہت اہمیت کے حامل رہیں گے۔ ان کے اوپر ایک بڑی پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس کے ہمارا اسپیس پروگرام ہے وہ بھی چائنا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور پہلا پاکستانی خلاباز جو ہے وہ 2022 میں چین کے اسپیس پروگرام کے ذریعے خلا میں جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے اس کی ہم اپلیکیشنز جو ہیں وہ ایسٹروناٹس جو ہیں وہ ہمارا جو اسپارکو ہے وہ اگلے سال سے جو ایسٹروناٹس ہیں ان کی اپلیکیشنز بھی لے گا، کہ جو لوگ خلا میں جانے کے پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں یا جو پروگرام ہے وہ اس کے اوپر جو ہے تفصیلات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے رکھی جائیں گی۔ وہ کچھ لوگوں کو تو خلا میں بھیج ہی دینا چاہیے۔ یہاں پر بھی ہماری سیاست میں بھی لوگ ہیں، میں تو اسپارکو سے درخواست کروں گا کہ بجائے ادھر کے کوئی سائنٹسٹ ادھر ادھر ڈھونڈیں، یہ 2-4 ہمارے جو یہاں پہ فساد فلرز پھیلا رہے ہیں ان کو ہی اگر خلا میں بھیج دیں تو ہماری بھی بچت ہو جائے گی، اور معاملہ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور واپسی کا راستہ نہ چھوڑیں، خلا میں بھیج دیں اور خود واپس آ جائیں۔ سب سے بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے، کچھ سیاستدانوں کا بھی یہ علاج ہے تاکہ پاکستان کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو فارمر منسٹر صاحبہ کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان میں سی پیک کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے سی پیک کی تعریف کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کے کان بج رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے۔ سی پیک کی یہاں پہ بھی تعریف کر رہے تھے، اور سی پیک کا ہر ایک کو پتہ ہے پاکستان چائنا کے تعلقات، ہم نے تو اس کے اوپر بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے پی ایم ایل این کا، جو انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ پاکستان چین کے تعلقات اصل میں تو میاں شریف صاحب کی وجہ سے شروع ہوئے تھے، اور ہر چیز جو ہے وہ چونکہ اپنے خاندان پہ لے جاتے ہیں کہ ان کے بغیر تو کچھ تھا ہی نہیں یہاں پہ اسٹیل مل تھی تو وہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ ان سے پہلے، تو ایسا نہیں ہے۔ پاکستان چین کے تعلقات آپ سے بہت پرانے ہیں، اور یہ تعلقات ملکوں میں فرینکلی شخصیات پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، یہ ملکوں کے ایک دوسرے کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب نے بھی جب پارلیمان میں تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر جو مقدمہ بنا ہے اس سے پتہ نہیں پاکستان کے اور چین کے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا پاکستان کے سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو میں
किसी भी शख्स को, खैर जब इतना लंबा अरसा आप हुकूमत में रह जाते हैं, ये गलत फहमी हो जाती है कि शायद ये जो मामला दुनिया के चल रहे हैं हमारी वजह से, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के तुर्की के ताल्लुकात, पाकिस्तान के यूएई के ताल्लुकात, पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात, पाकिस्तान के चीन के ताल्लुकात, हत्ता कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, आज पिछली जब हुकूमत थी, PMLN की हुकूमत थी, आज उससे बहुत बेहतर है। हमें बड़ी खुशी है। जो हमारी यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात हैं उनमें एक्सपेंशन हो रही है। जो हमारे सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो तो आपके सामने ही है। और जिस तरीके से आप पाकिस्तान को ये किरदार दिया गया, अभी ईरान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान जो मिडल ईस्ट के मसाइल हैं उन तो इमरान खान जो किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से, ये एक तारीख़ी बात है। और मेरा ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान को इस पर फ़ख्र होना चाहिए कि आज एक बार फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर में एक पाकिस्तान का आलमी दुनिया में मुकाम था, उससे पहले अयूब खान साहब के दौर में, लियाकत अली खान के दौर में हमारा एक पाकिस्तान का एक मुकाम था, पाकिस्तान का जो हमारी एक इस्लामी दुनिया, उसमें उसके बाद बहुत अरसे के बाद इमरान खान की सूरत में एक ऐसी लीडरशिप पाकिस्तान को मुयस्सर आई है जिसके ऊपर जो इस्लामी दुनिया है उसका एतमाद है। और इस्लामी दुनिया इमरान खान को देख रही है अपने मसाइल के हल के लिए। और इंशाल्लाह जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, यमन के मामले के ऊपर हमारी बातचीत आगे बढ़ी है। उसमें हमने जो दीगर ममालिक हैं, जो दीगर फ्रीकैन हैं, उनको भी हमने जो है वो शामिल किया है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी एक सॉलिड स्ट्रेटजी जो है वो सामने आएगी। और तमाम ही लोग, चाहे उसमें सऊदी अरेबिया हो, चाहे उसमें यमन हो, चाहे उसमें जो वहाँ पे अंदरूनी मामलात हैं उनके वो लोग हों, वो तमाम के लोग जो हैं वो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पेशकश है उसके ऊपर वो आगे बढ़ेंगे। और हमें इसका फ़ायदा मुस्लिम उम्मा को होगा। मुस्लिम उम्मा के तनाज़ात को ख़त्म करना पाकिस्तान का एक अहम जो ख़ारजा पॉलिसी का गोल है, वो हमारा एक अहम गोल है कि जो इस्लामी दुनिया के आपस के तनाज़ात हैं वो हल हों और OIC जो है वो एक इसमें फ़ाल किरदार अदा करे। इसके साथ साथ हमें जो एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और जिसके ऊपर मज़ीद बिल्ड करने की ज़रूरत है, वो यूरोपीय यूनियन कोर्ट का फ़ैसला है, जिसमें उन्होंने जो यूरोपीय यूनियन की ह्यूमन राइट्स कोर्ट है, जिस तरह से उन्होंने करार दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती है या उनके ऊपर जो वेस्ट में जो एक चल रहा था उसको उन्होंने इल्लीगल करार दे दिया। ये भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो हमने सफारती कोशिशें की थी जब ये डच खाकों का मामला आया था, उसके बाद से ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके ऊपर हमें ये सादत मिली। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तो आशिक़े रसूल हैं और जिस तरीके से वो तो मदीना में कभी जो है वो जूतों के साथ मदीना शहर में नहीं उतरे। जो बाकी जो मामलात हैं उनका तो खैर क्या है, और हमें ज़ाहिर है कि किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मामलात हैं और किधर हैं। और इधर भी जो लोग सियासत कर रहे हैं मज़हब के नाम के ऊपर, उनका सबको पता है जिस तरीके से यहाँ पर मामलात हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हमारा जो मॉडल है वो मदीना की रियासत है और मदीना की रियासत के मुताबिक हमने इंशाल्लाह यहाँ पर जो अक़लियतें हैं उनको भी उनके हकूक़ देने हैं। यहाँ पे रहने वाले जो शहरी हैं उनको भी जो हमारे आइनी हकूक़ हैं वो उनके हकूक़ इंशाल्लाह जो हैं वो उनको मिलेंगे। वफाकी हुकूमत ने तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको ये हुक्म जारी किया है कि वो आज रात तक जो अमलाक का नुकसान हुआ है उसकी तफसील जमा करें और वो तफसील जो है और जो उसमें शरपसंद अनासर मुलव्वस हैं उनको भी डिटरमिन करें। आज रात तक जो है वो आज तक जो है वो उसका डेडलाइन दी गई है तमाम सूबों को और उनसे तफसीलात मांगी गई हैं। ज़ाहिर है कि ये सूबाई हुकूमत की फिर ज़िम्मेदारी होगी कि अमलाक के जो नुकसान हुए हैं या उसमें जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है उनका मदावा करे। और इंशाअल्लाह ताला जो भी इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत की मदद की ज़रूरत होगी, इसमें ज़ाहिर है इसमें ये भी मैं यहाँ पे अपोजिशन का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ इस मामले के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासी जमातों ने जिस मैच्योरिटी का सबूत दिया, चाहे वो PMLN हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे दीगर जमातें हों, जिस तरीके से वो साथ खड़ी हुई
اور انہوں نے ایک پورا بھرپور سپورٹ دی. میرا خیال ہے کہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور اس معاملے کے اوپر انہوں نے بتایا کہ پورا پاکستان کس طرح سے یکجا ہے, کس طرح سے اکٹھا ہے, اور انشاءاللہ اسی معاملے کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے. آج رات کو یہ تفصیل جب مجھے مل جائے گی تو پھر 1-2 دنوں میں آپ کو جو مزید اس میں جو ڈیولپمنٹس ہیں ان سے بھی میں کر پاؤں گا. اس طرح سے ہم نے کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے. جیسے یہ جو ہے بچہ بیٹھا ہے, اس کا آپ کو پتا ہے کہ جس اس کے ساتھ ہوئی زیادتی ہوئی کہ اس کا چھوٹے بچے کے صبح 5 بجے اسکول جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھل کی ریڑھی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے, منڈی سے پھل لے کے آتا ہے, اس کا پھل تک چوری کر لیا. تو اس سے آپ اخلاقی ان کی جو پروٹیسٹرز تھے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے یا اخلاقی زوال ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ تھے انہوں نے. جس طرح سے انہوں نے رکشے والوں کو باہر نکال کے رکشے کو آگے لگائیں. پھر ہم نے دیکھا کہ خواتین کی بے حرمتی کی گئی, جو وہاں پر گاڑیوں میں کر کے باہر نکالا گیا اور اس کو جو ہے گاڑیوں کو آگ لگائی گئی. تو ان کی اخلاقی حیثیت تو ہے نہیں, نہ ہی یہ لوگ کوئی یہ مذہب کے لبادہ انہوں نے ضرور اوڑا لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں تھا مذہب سے, کیونکہ جو اسلام ہے اس کا تو درس ہی انسانیت سے شروع ہوتا ہے. اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو ان کا لقب ہی رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ پوری کائنات کے لیے تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور جو رحمت للعالمین کو ماننے والے لوگ ہیں وہ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے جو یہاں پہ ہوئیں. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے بڑی خوشی ہے پنجاب حکومت نے جو ہمارا یہ نوجوان ہے, بچہ ہے, اس کو جو ہے انہوں نے کمپنسیٹ کیا. لیکن باقیوں کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں جن لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا, جن لوگوں کو تکلیف ہوئی اس سارے معاملے کو لے کے, ان کو انشاءاللہ تعالی آج رات کی ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے اور اس کے بعد اس کو ہم بڑی جلدی ان کی جو ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا مداوع کریں. ذیشان چائنا کا جو تفصیلات ہیں وہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے اس کے فائنانس منسٹر صاحب کے اوپر اور منسٹر پلاننگ کے اوپر, وہ تفصیلات آ کے ہمیں بتائیں گے. بٹ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چین کا دورہ بھی سعودی عرب کی طرح بہت ہی کامیاب دورہ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. جو آپ نے ٹویٹر کی یا فیس بک کی بات کی, فیس بک کے ساتھ حکومت پاکستان کا ایک ریلیشن شپ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس سارے معاملے میں بھی فیس بک نے وہ سینکڑوں اکاؤنٹ ہماری درخواست کے اوپر کہ جو پبلک ہے ہیٹ سپیچ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فیس بک نے ایکشن کیا. تھوڑا سا جو مسئلہ آ رہا تھا وہ ٹویٹر سے مسئلہ آ رہا ہے. ٹویٹر کے ساتھ بھی ہم نے انہیں یہ کہا دیکھیں آپ ہمیں پرابلم نہیں ہے, آپ میری ذات کے اوپر جتنی مرضی تنقید کریں, پرائم منسٹر صاحب کے اوپر جتنی مرضی پی ٹی آئی کا تنقید تو پرابلم نہیں. ہم نے تو خود اسٹیٹ میڈیا جو ہے اس کو کھولا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اپنا اس سے سینسرشپ جو ہے وہ ہم نے ختم کی ہے. ہم اشتہارات میں ہم نے دونوں APNS CPNE اور PBA کو لکھا ہے کہ ہم اشتہاروں کے اوپر گورنمنٹ کی مونوپلی ختم کر رہے ہیں. سو ہمارا پرابلم نہیں ہے ریگولر, ہم سینسرشپ کے حق میں نہیں ہیں, نہ ہی ہم کوئی سوشل میڈیا چاہے ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو اس کو بین کرنے کے اس چکر میں ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فتوے لگائے جاتے ہیں, یہ جو آپ مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں, اس کے اوپر یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں یہ ہماری سینسٹیوٹی کا خیال کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کے اوپر تعاون کریں. کیا بات اس طرح کے واقعات نہ ہو سکے. بالکل انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے. کل پرائم منسٹر صاحب واپس آئیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ ایک مربوط حکمت عملی جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. فی الحال جو جس طریقے سے یہاں پہ ہوا ہے اور جو ریئیکشن بھی آپ کے سامنے آیا ہے وہ پاکستان کی کچھ چیزیں ہیں جس پہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, ایک معاشرہ ریئیکٹ کرتا ہے.
اس سارے معاملے کے اوپر معاشرے نے ریئیکٹ کیا ہے, سوسائٹی نے ریئیکٹ کیا ہے, اور اس میں تمام طبقات شامل ہیں, ایون جو مذہبی طبقات ہیں جو بہت عمومی طور کے اوپر جن کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ بالکل جو ہے وہ اس کے اوپر برداشت نہیں کریں گے, وہ بھی انہوں نے بھی پسند نہیں کیا. میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے جو جید علماء ہیں, بہت سارے وہ علماء جن کے ویسے خیالات شاید جو ہے وہ اتنے نہ ہوں ہمارے عمومی اس معاملے میں, لیکن انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. سو تمام جو طبقات ہیں, چاہے وہ علمی طبقات ہیں, دینی طبقات ہیں, معاشرہ ہے, معاشرے پورے نے اس کو ریئیکٹ کیا ہے, اور یہ وقت ہے کہ اس کو جو ہے وہ آگے حکومت اس معاملے کو لے کے نہیں, یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. فرینکلی کوئی بڑے جھگڑے تو ہمارے اس معاملات کے اوپر نہیں ہے. جھگڑا صرف ہمارا ایک ہے, وہ ہمارا جھگڑا ہے جو میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا. ہم وہ اپوزیشن کہتی ہے این آر او, ہم کہتے ہیں نار او. ابھی پرابلم یہ ہے کہ ہم این آر او نہیں دے سکتے. مقدمات ہمارے سے یہ کوئی نہ توقع کرے کہ ہم کیسز روک لیں گے یا اس سے سنجیدگی سے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اس کے علاوہ اپوزیشن کے فرینکلی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہ جو اے پی سی کر رہے ہیں, یہ جو سارا وہاں پہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے تھے, میٹنگ کس کے لیے ہے؟ مثلا آپ دیکھیں اپوزیشن کی ڈیمانڈز کیا تھیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ہم نے کہا کیسے ہوئی ہے, اپوزیشن کو نہیں پتا تھا کیا ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی ہے, بس ہم ہار گئے ہیں تو ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا. ہم نے کہا اچھا بتائیں کون سے پولنگ اسٹیشن سے آپ کے ایجنٹس کو نکالا گیا, کوئی نہیں پتا. انہوں نے کہا فارم جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے. فارم سارے کے سارے جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل تھے. ہم نے کہا وہاں پہ جا کے دیکھ لیں, اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے تو شکوہ کر لیتے ہیں. سو اس کے بعد 4 سال پچھلی دفعہ لگے تھے عمران خان کو, پی ٹی آئی کو یہ کمیٹی بناتے. ہم نے پہلے دن بنا دی. ہم نے کہا آپ حکم کریں, آپ کو جس طرح سے کریں. اس کے بعد سے آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ الیکشن کے اوپر کوئی بات. سو ایشو یہ ہے کہ کچھ انہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ نہ سنے جائیں. ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تمام معاملات کے اوپر, یہ جیسے ابھی بھی معاملہ ہوا تو ہم نے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلے. ہم نے ایک ایک قدم بتایا ان کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کدھر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ اگر ہم سے یہ جو پاکستان کا پیسہ ہے وہ پیسہ جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا. ابھی تک نہیں پکڑے گئے؟ اچھا ٹھیک, نہیں کافی پکڑے گئے ہیں, کافی پکڑے گئے ہیں, آپ کی گنتی خراب ہے. لیٹی کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں پرابلم حکمت عملی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے آپ کا اگر بندے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کریں تو ان کو کیا کریں آپ, کیا ریاست کو ان کے خلاف مسئلہ استعمال کرنا چاہیے. 2 ہی طریقے ہیں نا, آپ اپنی جو فورس بھیجیں گے وہ فورس سے اٹھائے گی, اس میں خون خرابہ ہوگا, اور پھر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ وائلنس استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بڑی آپ نے زیادتی کی ہے حکومت نے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لہٰذا ایک شہر بند ہے, شہر کھلوانے ہیں. ہم نے, میرا تو یہ خیال ہے یہ کریڈٹ دینا چاہیے جو ہمارے منسٹر ریلیجس افیئرز ہیں, نور اللہ قادری صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے جو باقی ٹیم, راجہ بشارت صاحب نے یہاں پنجاب سے شامل ہوئے تھے, ہمارے یہاں افتخار الحسن صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں وہ شامل ہوئے تھے, باقی جو سارے ہمارے جو سرکار کے لوگ تھے وہ ساتھ شامل ہوئے تھے. ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بڑے دانش مندی کے ساتھ, بڑی عقل مندی کے ساتھ ایک کرائسس جو ہے اس کو ختم کیا. اور آپ بالکل, آپ کی بالکل بات درست ہے. ماضی میں احتساب کے نام کے اوپر سیاست ہوئی, اور احتساب کے نام کے اوپر جو سیاست ہے وہ اگر رہے گی, اور آپ دونوں کام نہیں ہونے چاہیے. احتساب کو انتقام کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اپنی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور احتساب کو عمل کو اپنی پولیٹیکل کنوینئنس کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے.
عمران خان کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے جو دونوں ایک دوسرے کا احتساب کر رہے تھے فرق اماؤنٹ کا ہی تھا کہ ایک کی اماؤنٹ زیادہ تھی ایک کی کم تھی، بس اتنا ہی کی فرق تھا نا. عمران خان کا فائدہ یہ ہے پاکستان کو کہ پرائم منسٹر صاحب کو نہ 1 روپے کا ان کا پرابلم ہے، نہ ان کو روادار ہیں، نہ ان کے بچوں کے مسئلے ہیں، نہ انہوں نے خود کسی کو جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کسی کو کنسیشن دینی ہے، نہ انہوں نے کنسیشن لینی ہے. سو پاکستان کی جو اصل روشن کرن ہے اس بات میں وہ یہ ہے کہ عمران خان کی قیادت میں یا ان کی صورت میں ایک ایسا شخص اس وقت پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے جس کو کوئی کنسیشنز نہیں چاہیے اس معاملے میں. لہٰذا یہ واحد ہماری امید ہے کہ اس سے معاملہ جو ہے وہ آگے جائے گا. جو کچھ کہا آرمی چیف کے بارے میں، چیف جسٹس کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ اس حوالے سے اپوزیشن نے ہمارا ساتھ دیا، آپ نے تعریف کی، تو ان سے کارروائی کرنے کے لیے کہ جو کچھ انہوں نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے بارے میں کہا اپوزیشن سے، کیا آپ کا کوئی رابطہ ہوا اور ان کا رسپانس کیسا آیا ان بڑے مگر